السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 تا 5۔ آیت نمبر 1 تا 5 لکھنے میں آج یہ رہ گیا، آیت نمبر 1 تا 5 انشاءاللہ آئندہ لکھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو، جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کو، جو کہ یقین کرتے ہیں بن دیکھا، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقین جانتے ہیں، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی ہیں مراد کو پہنچے ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا آغاز عطا فرمایا۔ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے موز قرآن سے لیا جا رہا ہے۔ موز قرآن اردو زبان میں سب سے پہلا ترجمہ ہے، بلکہ دنیا میں جتنی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں اس میں دوسرا ترجمہ ہے۔ پہلے ان کے والد نے کیا تھا پہلا ترجمہ فارسی زبان میں، اس وقت کوئی ترجمہ نہیں تھا قرآن کا۔ اس کے بعد شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ فرمایا۔ یہ ان کے صاحبزادے ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی، اور بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مسجد میں گزرا، لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ جب ان کا جنازہ ہوا، یہ اپنے بڑے بھائی سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ شاہ عبد القادر کوئی بھائی ہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو فرمایا کہ موز قرآن جو ہے وہ تقریباً 40 برس اعتکاف کی حالت میں، مسجد میں اعتکاف کی حالت میں لکھا گیا ہے۔ تو اس کا یہ اردو زبان کا پہلا ترجمہ ہے، اور آج تک الحمدللہ یہ چلا آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ مستند اتھینٹک ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اردو زبان میں قرآن پاک اللہ نازل فرماتے تو اس کی یہی تعبیر ہوتی جو موز قرآن کی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو ترجمہ جو ہے وہ
محاورے کا ہونے کے باوجود کہیں بریکٹ نہیں ملے گا، براہ راست ترجمہ کیا گیا ہے، الگ سے سمجھانے کے لیے بریکٹ نہیں لگایا گیا ہے کہ یہ بات ترجمہ. اکثر یہ ہوا ہے کہ ترجمہ پورا نہیں ہوتا بغیر بریکٹ کے. دوسری بات یہ کہ بہت ہی مختصر زبان استعمال کی گئی ہے عربی سے اردو میں لانے کے لیے. کوشش یہ کی گئی ہے کہ تحت اللفظی ترجمہ بن جائے، جیسے کہ ہے محمد الرسول اللہ، ایک عربی متن میں ہے، آیت آتی ہے. سمجھانے کے لیے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ، اس میں سب سے پہلے محمد ہے، پھر رسول، پھر اللہ. تو اردو زبان میں اس کا ترجمہ کس طرح کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا، یعنی محمد کے نیچے محمد، رسول کے نیچے رسول، اور اللہ کے نیچے اللہ. اب محمد رسول اللہ اردو میں اس کی ترکیب نہیں بنتی، تو انہوں نے صرف ایک لفظ بڑھایا ہے کا، محمد رسول اللہ کا. اسی طرح سے سارا ترجمہ چلا. اس میں یہ ہے کہ ایک تو تحت اللفظی ترجمہ بھی یہ کہ آدمی اس کا فیض اٹھا سکتا ہے، اور یہ محاورے کا بھی ہو گیا، کیونکہ اردو کی ترکیب الگ ہے، عربی کی الگ ہے. جیسی عربی کی عبارت ہے اس کے نیچے ویسے کے ویسے ہی تحت اللفظی اگر ترجمہ کر دیا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا علماء حضرات نے محاورہ استعمال کیا محاورے کی زبان میں. لیکن یہ ترجمہ ایسا عظیم ہے کہ اس میں تحت اللفظی کا بھی آپ کو چاشنی ملے گی. تو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، ہم سب کو کامیاب کرے قرآن کو سمجھنے کی، اس کو آگے بڑھانے کی، اس پہ عمل کرنے کی. اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سرخروئی عطا فرمائے. فرمایا ہے الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، لہذا یہاں پہ کچھ نہیں لکھا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتاتی ہے ڈر والوں کو جو یقین کرتے ہیں بن دیکھا، اور درست کرتے ہیں نماز، اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں. اور جو یقین کرتے ہیں جو کچھ اترا تجھ پر، اور جو اترا تجھ سے پہلے. تو فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. پوری امت کو اس بات کا سبق دے دیا گیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس آیت کو سامنے رکھیں گے تو جب بھی قرآن کو ہم اٹھائیں گے، چاہے پہلی صدی میں اٹھائیں یا 10ویں میں اٹھائیں یا 15ویں میں یا 20ویں میں یا قیامت کے سے ایک دن پہلے، جب تک بھی قیامت کا سور نہیں پھونکا جاتا ہے، اور یہ آیت موجود ہوگی. فرمایا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تو یعنی کہ قرآن پاک کی جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور دیگر زبانوں میں جو بھی عبارت ہے، چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو، اس کی اس کا کوئی یقین نہیں کہ وہ ویسی کی ویسی ہے، من و ان ہے. لیکن قرآن کی عبارت ہمیشہ من و ان رہے گی. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے قرآن کی حفاظت کا، لیکن سب سے پہلے یہ یقین آیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں. تو کتاب کی حفاظت اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب یہ یقین بن گیا ہے تو راہ بتاتی ہے ڈر والوں کو، ہدایت والوں کو راہ بتاتی ہے، متقیوں کو راہ بتاتی ہے. راہ سے مراد کیا ہے؟ اصل میں تو راہ پر چلنے کا منتہا جو ہے وہ عشق الہی ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے. بندے کا کام ہے بندگی کرنا، اور ظاہر سی بات ہے بندگی کا منتہا جو ہے اللہ سے محبت کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصود نہیں ہے. تو یہ کتاب ایسی ہے جو راہ عشق کے منتہا کو پہنچاتی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں کسی اور کتاب میں.
اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتاتی ہے ڈر والوں کو۔ اب یہ ڈر والوں کی تفصیل آپ دیکھیں آگے کیسی بتائی اللہ رب العزت نے کہ وہ ڈر والوں کی پہچان کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو یقین کرتے ہیں بن دیکھا۔ سب سے پہلا جو قرآن پاک کا تقاضا ہے وہ ایمان بالغیب ہے، جو یقین کرتے ہیں بن دیکھا، یعنی اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس پہ یقین لانا ہے۔ فرشتوں کو پہ یقین لانا ہے، اسی طرح سے آخرت پہ ایمان لانا ہے، اور جو بھی چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں اور ہمیں قرآن نے بتائی ہیں ان پہ یقین لاتے ہیں یہ ڈرنے والے۔ ایک پہچان بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور درست کرتے ہیں نماز۔ اب دوسرا تقاضا کیا ہے؟ وہ عمل کا تقاضا ہے۔ پہلا تقاضا کیا ہے قرآن میں؟ ایمان بالغیب۔ دوسرا تقاضا ہے عمل کا۔ تو نماز سب سے محتم بالشان فریضہ ہے، جتنے بھی اعمال ہیں شریعت نے ہمیں بتائے ہیں اس میں نماز سب سے زیادہ، سب سے بڑا محتم بالشان فریضہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے سب سے پہلے یہ بتا دیا امت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کہ یہ جو متقی لوگ ہیں، جو راہ عشق پہ چلتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بندگی دکھاتے ہیں، یہ لوگ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو درست کرتے ہیں۔ نماز کے درست کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے فرائض، واجبات، باہر کے تقاضے، اندر کے تقاضے، اس کی شکل، اس کی قرأت، جو کچھ بھی ہے اس کو درست کرتے ہیں، پھر اور اس کے بعد اس میں اخلاص بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ درست کرتے ہیں یعنی کہ اخلاص کو بڑھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، علم تو ایک دفعہ حاصل کر لیا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، باہر کے فرائض کیا ہیں، اندر کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، تو کیا اس آیت کا مطلب پورا ہو جائے گا؟ نہیں، اس آیت کا مطلب اللہ دیکھیں ترجمہ کیسا پیارا ہے، درست کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کھڑی کرتے ہیں نماز یا پڑھتے ہیں نماز، نہیں، درست کرتے ہیں۔ یعنی کہ درست کرنے میں کیا ہے؟ ایک تو باجماعت نماز کا اہتمام کرنا، بالکل پابندی کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرنا، نماز کے فریضے کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا، فرائض واجبات اور ہر طرح کے نماز کی صحت کو پورا کرتے ہوئے نماز کو درست کرنا ہے اور اخلاص کو بڑھاتے ہی چلے جانا۔ اور تیسرا جو ہمیں اس میں فریضہ بتایا گیا ہے اس کا بھی تعلق عمل سے ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں سب سے پہلے جو 3 فرائض آ رہے ہیں، ایک تو ایمان بالغیب ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اور دوسرا نماز کی بات ہے، یہ عمل کی بات ہے، یہ عبادات میں آ گئی، اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو کچھ آپ کو دیا گیا یہ نہیں کہ جو خرچ کرنے والے وہ صرف امیر ہی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہی ہوں گے، نہیں، خرچ کرنا یہ زکوٰۃ تو اس کا فریضہ ہے خرچ کرنے کا۔ باقی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوں گے، وہ جو بھی ان کے پاس رزق دیا گیا اللہ نے، کسی کے پاس رزق دیا ہے تعلیم کا، وہ امت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کسی کے پاس صحت کا دیا، اپنی طاقت کو، اپنے جوانی کو، اپنی ہر چیز کو لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس لاکھوں روپے دیا گیا ہے مال کا تو وہ لاکھوں روپے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کسی کے پاس ہزاروں دیا گیا ہے تو وہ ہزاروں میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کسی کے پاس سینکڑوں روپے ہیں تو وہ سینکڑوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کسی کے پاس مثال کے طور پہ صرف 10 روپے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ 10 روپے میں سے کچھ خرچ کر دو اللہ کے راستے میں۔ اب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ یعنی اپنے ماں باپ پہ بھی خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، اقربا پر بھی، اور محتاجوں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، یہ سب اسی میں صیغے میں آئے گا، جس میں بھی خرچ کریں گے اس کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور درست کرتے ہیں نماز، اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیں اگلی بات آ رہی ہے پھر عقیدے کی، ایمانیات کی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ،
والذین یؤمنون بالغیب، اور جو یقین کرتے ہیں جو کچھ اترا تجھ پر۔ اب یہ بڑے غور سے اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ جو اب یہ جو بات اپرائی، سب سے پہلے تو یقین بنا لو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک و شبے کی جو گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ اس میں ہدایت ملتی ہے، اس میں اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ سے محبت کرنے کا سلیقہ آتا ہے، ڈھنگ آتا ہے صرف اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے بن دیکھا ایمان لاتے ہیں، اور اپنی نمازوں کو درست کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یقین لاتے ہیں جو کچھ اترا تجھ پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں، اور یقین کرتے ہیں جو کچھ اترا تجھ پر، جو کچھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ معاملہ بتایا گیا کہ اوپر تو عمل کی باتیں آ گئیں، اب ایمان کی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے یقین کرتے ہیں جو کچھ اترا تجھ پر، یعنی قرآن پاک، اور جو اترا تجھ سے پہلے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، تورات، زبور، انجیل، اللہ نے اس پر بھی ایمان لانے کا ایک تقاضا رکھا ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ ہر شخص ایمان رکھے اس پر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اترا۔ بما انزل الیک، جو کچھ اترا تجھ پر، وما انزل من قبلک، اور جو اترا تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقین جانتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا، یعنی اگر آپ بات کریں یا صحابہ کے زمانے میں یہ آیت اتری ہے تو صحابہ اس پر غور کریں تو ان کو کیا تعلیم دی گئی ہے کہ یہ جو زمانہ حال چل رہا ہے، یعنی تمہارے میں تمہارے رسول موجود ہیں، تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یقینی بات ہے کہ وہ ایمان لائیں جو کچھ بما انزل الیک، جو کچھ نازل ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ قرآن پاک، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور انہی سے کہا جا رہا ہے، امت کے پہلے طبقے سے کہا جا رہا ہے کہ اور جو اترا تجھ سے پہلے، نبی کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں، یہ متقی جو ڈرنے والے ہیں، انہیں وہ ایمان رکھیں گے جو کچھ اترا تجھ پر، یعنی قرآن پاک، اور جو اترا تجھ سے پہلے، یعنی تورات، زبور، انجیل۔ تو یہ نبی سے پہلے کی بات ہو گئی، اور نبی کے بعد کی بات کیا ہے؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کو یقین رکھتے ہیں۔ اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے، 3 زمانے ملے ہیں، اور 3 زمانوں میں ہم 3 زمانوں پہ کس طرح سے ہم نے ایمان لے کے آنا ہے۔ ایک تو وہ جو حال تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو سب سے پہلا ایمان والا طبقہ تھا، یعنی صحابہ کی جماعت، ان کے لیے زمانہ حال پہ میں کہ اس بات پہ ایمان لانا ہے، قرآن پاک پر، بما انزل الیک، اور نبی سے پہلے، اور ماضی کی بات فرما دی پھر اللہ تعالیٰ نے، وما انزل من قبلک، اور جو اترا تجھ سے پہلے، تجھ سے قبل جو اترا، اور پھر نبی کے بعد، یعنی تینوں زمانوں میں ایمان کن کن چیزوں پہ لانا وہ بتا دیا، اور آخرت کو وہ یقین جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں غور کو، جن کا یہ پہلا تقاضا ہے، جنہوں نے ان چیزوں میں سے کسی پہ بھی ایمان میں کمزوری کر دی وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، یعنی قرآن پاک پہ ایمان آنا ہے، تورات، زبور، انجیل پہ ایمان آنا ہے، اور آخرت پہ۔ اب یہاں ایک نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ پیچھے نبی اور ماضی میں نبی اور اتری ہوئی آسمانی کتابوں کے بیچ میں کسی اور آدمی کی کسی کتاب پہ ایمان نہیں لانا، یعنی کہ جو نازل کیا گیا اس پہ ایمان لانا ہے، اور اگر کوئی بہت بڑا زرتشت ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، کوئی اس کے نام سے جو بھی ہمارے پاس کلام آتا ہے اس پہ ایمان نہیں لانا۔ نبی اور گزشتہ کے کلام کے درمیان کوئی نہیں ہے چیز۔ اسی طرح سے نبی اور آخرت کے بیچ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ غور کریں اس آیت میں کہ بما انزل الیک
جو کچھ اترا تجھ پر، وما انزل من قبلک، اور جو اترا تجھ سے پہلے، یعنی نبی سے پہلے اور نبی تک کے درمیان کسی اور چیز پر ایمان نہیں لانا۔ اسی طرح سے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب نبی پہ جو اترا ہے اس پہ تو ایمان کی پہلی شرط آئی گئی، اور یہ مستقبل کی ایک بات آ گئی کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو نبی کے بعد اور آخرت کے درمیان بھی کسی چیز پہ ایمان نہیں لانا۔ ہاں یہ بھی بہت غور کرنے کی بات ہے، کسی اور کتاب پہ، کسی اور شخصیت پہ، کسی نبوت پہ، کسی پر ایمان نہیں لانا نبی اور آخرت کے درمیان۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ساتھ ساتھ ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، 20 کی انگلی اور شہادت کی انگلی کو جوڑ کر فرمایا کہ یہ جیسی یہ دو انگلیاں ہیں، جس طرح یعنی میرے بعد اگر کوئی چیز ہے تو قیامت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اپنے نبی کو کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہے کہ نبی کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہے ایمان لانے کی، اور وہی قرآن بتا رہا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون بما انزل الیک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اگر اس کو آپ لیں گے بما انزل الیک وبالآخرۃ، یعنی کہ مستقبل میں، ماضی میں تو بات ہو گئی کہ ساری آسمانی کتابیں بھی ایمان لانا، مستقبل میں کیا ہے کہ بما انزل الیک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا اس پہ ایمان لانا، اور آخرت پہ۔ اب اترنے کی تو بات تو ختم ہی ہو گئی ہے، آخرت آنے والی ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور درمیان میں کسی بات پہ، کسی عقیدے پہ، کسی یقین میں ایمان نہیں لانا۔ مثال کے طور پہ بالکل واشگاف انداز میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی درمیان میں آسمان سے کوئی رشتہ آ رہا ہے، اگر کوئی منصب آ رہا ہے، جیسے کہا جاتا ہے مہدی آئیں گے، تو یہ تو اس آیت کے تحت نہیں ہے، یا کوئی نبی آئے گا، اس آیت کے تحت کوئی نہیں ہے، یا کوئی بھی نبی آئے اس پر ہمیں ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ قیامت ہے، اور اگر اس کے بعد کسی بھی نبی کی آمد پہ، اس کے نزول پہ، کسی بات پہ اگر ایمان لاتے ہیں، قرآن میں صاف صاف بتا دیا، جیسے حدیث میں بھی آ گیا، میں اور قیامت ایسے ساتھ ساتھ ہیں جیسے یہ دو انگلی ہیں، یعنی میرے بعد صرف قیامت ہے، ایسے اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا۔ سب سے پہلے یہ چوتھی آیت ہے، چوتھی آیت میں ہے بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ نبی پہ ایمان لانا ہے اور آخرت پہ ایمان لانا ہے، درمیان میں کسی نبوت پہ ایمان نہیں لانا، کسی نبی پہ ایمان نہیں لانا، کسی ولی پہ ایمان نہیں لانا، اور کسی بھی جو کہا جاتا ہے بھائی ہدایت دینے والے پہ ایمان ہے۔ ہدایت آ چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، بس اب ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، انہوں نے پائی ہے راہ اپنے رب کی، تو یعنی وہی لوگ ہیں جو ان بات پہ ایمان رکھیں گے کہ نبی پہ ایمان لائیں گے، نبی سے پہلے کی چیزوں پہ ایمان لائیں گے، اور آخرت پہ ایمان لائیں گے، انہوں نے راہ پائی ہے اپنے رب کی، اور وہی مراد کو پہنچے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہاں پہ مراد کو پہنچنے والوں کی جو تعریف آئی ہے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ ہدایت والے جو لوگ ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، بن دیکھا ایمان لاتے ہیں، نمازیں درست کرتے ہیں، جو کچھ انہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اے نبی تجھ سے پہلے جو نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور یعنی سب سے پہلے جو تجھ پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور تجھ سے پہلے جو اتر چکا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور تیرے بعد اگر کسی چیز پہ ایمان ہے تو وہ آخرت پہ ایمان ہے۔ تو نبی کے بعد اور نبی کے درمیان کسی شے پہ ایمان نہیں لانا ہے، وہی حدیث فرما رہی کہ میں اور قیامت ایسے ساتھ ساتھ ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور 20 کی بڑی انگلی، تو یہ دو انگلی کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، کوئی چھنگلی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے جس کو کہا جائے اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ خود بخود ایک عیب ہوگا۔ اگر کسی آدمی کی پیدائش میں ایسی بات ہے
کہ 20 کی شہادت کی انگلی اور 20 کی انگلی کے درمیان کوئی چیز آ گئی ہے تو وہ اس کا عیب تو مانا جائے گا، لیکن وہ قابل اعتماد کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طرح سے سمجھ کر پڑھ کر اور عمل کر اور دوسروں کو پہنچا کر سرخری عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔